السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو 2 مہینے کے گیپ کے بعد انشاءاللہ آج ہم اپنا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں سورہ نور سے، اور سورہ نور یقینی طور پہ بہت اہم سورہ ہے، اور اب تک ہم 18 اجزاء کر چکے ہیں۔ 18ویں اجزاء میں ہم چل رہے ہیں، انشاءاللہ ہم باقی اسی کو اب کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ سے بات شروع ہو رہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ محذوف مبتدا کی خبر ہے۔ یہ ہو سکتا تھا ہی سورۃ یا ہذہ سورۃ، یہ ایک سورت ہے، اور یہ اس کی پھر صفت ہے اس خبر کی۔ انزلناہا یہ صفت نمبر 1، وفرضناہا یہ صفت نمبر 2، وانزلنا فیہا آیات بینات اور یہ صفت نمبر 3۔ اب آپ غور کریں، ڈائریکٹ یعنی یہ واحد سورہ ہے جو اس طرح سے شروع ہو رہی ہے کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ سورت کی عظمت کو بتا رہا ہے۔ سورۃ ایک ایسی سورت ہے، انزلنا جسے ہم نے نازل کیا ہے، نون زا لام مادہ، باب افعال، فاعل نحنو، اور ہا مفعول جو سورت کی طرف جا رہا ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے، وفرضناہا اور اس کو فرض کیا ہے، لازم کیا ہے۔ فا را داد مادہ، فرض یفرض، اور یہاں پہ نحن فاعل فعل ماضی کا صیغہ ہے، ہا پھر سورہ کی طرف واپس، سورۃ انزلناہا وفرضناہا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وانزلنا فیہا، پھر وہی سیم نازل کیا ہم نے، نحن فاعل، فیہا اس میں، اب یہ ہا پھر چلا گیا سورہ کی طرف کہ ہم نے اس میں نازل کیا۔ کیا نازل کیا؟ آیات بینات، یہ مفعول ہو گیا، اور یہ حالت نصب میں آیتن کی جمع آیات بینات، یہ اس کی صفت بن گئی۔ بینۃ یعنی واضح روشن، اسم الفاعل کا صیغہ، بینۃ بین یبین مبین، بینۃ یعنی ایسی چیز جو واضح کی گئی ہو۔ انزلنا فیہا آیات بینات یعنی ایسی آیات، ایسی نشانیاں جو واضح اور روشن ہیں۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ دال کاف را مادہ، تذکر یتذکر باب تفعل سے نصیحت حاصل کرنا، فعل مضارع کا صیغہ، انتم فاعل، اور لعل یہ حروف مشبہ بالفعل، اور کم جو ہے یہ اس کا اسم بن گیا حالت نصب میں، اور یہ لعل کی خبر بن گئی۔ اس جملہ کو حال بتایا جاتا ہے آیات کا، کہ وہ آیات کس حال میں نازل ہوئی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آگے فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ الزانیۃ یہاں پہ مبتدا، والزانی اب یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ زال واو نون مادہ ہے، بیسیکلی زانن بنتا ہے، پھر یہ چونکہ مؤنث بن رہا ہے تو الزانیہ، تو اس میں منقوص ہے، ال نہیں ہوگا تو زانن اور پھر زانیتن یعنی وہ جو زنا کا ارتکاب کرے۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی اور زنا کرنے والا، تو جو دونوں مبتدا بن رہے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، یہ اس کی خبر ہے۔ فجلدوا جیم لام دال مادہ، باب افعال، اجلد یجلد یعنی بیسیکلی یہ کیا ہے، جلد پر کوڑے مارنا، فجلدو مارنا۔ فجلدو انتم فاعل، امر کا صیغہ، یہ خبر بن رہا ہے اس کی۔ فجلدو تم سب مارو، کل واحد منہما ان میں سے ہر ایک کو، یعنی زنا کرنے والا اور کرنے والی، یعنی کسی ایک کو نہیں، دونوں کو پڑھیں گے۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما، اب یہ مفعول بن رہا ہے کل واحد، یہ مفعول بن گیا اس کا کہ ہر ایک کو مارو، منہما دونوں میں سے، فجلدوا کل واحد منہما کیا مارنا ہے، 100 جلدۃ، مرکب اضافی بن گیا،
100 کوڑے مارو، یعنی 100 مرتبہ ان کو جلدت 100 کوڑے مارو، 100 مرتبہ انہیں مارو۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا، لا نہیں ہے یہاں پر، اخذ یاخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، یہاں پہ ابھی دیکھتے ہیں کیا مراد بن رہا ہے، تأخذ، سو یہ واحد مؤنث فعل مضارع کا صیغہ ہے، حمزہ خا ذال مادہ ہے، رأفتن اس کا فاعل ہے، سو یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یہ اس لیے آ گیا، سو یہ اس کا فاعل ہے۔ رأفتن ہوتا ہے نرمی، نرم دلی، رحم دل ہو جانا، نرمی اختیار کرنا، ترس آ جانا جسے کہتے ہیں، ترس کھانا۔ سو وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، کم مفعول ہو گیا، بِهِمَا متعلق ہو گیا، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، تم سب کو، یعنی تم سب کو ترس نہ پکڑ لے ان دونوں کے بارے میں، یعنی تم سب کو وہ ترس نہ آ لے، وہ ترس نہ پکڑ لے کہ تم ان پر ترس کھانے لگو۔ اچھا، ترس کس بارے میں کھانا ہے، اسپیسیفک کر دیا گیا، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، رأفتن فی دین اللہ، دین اللہ مرکب اضافی، اللہ کے دین کے بارے میں، یعنی جب حدود لگ رہی ہوں، جب آرڈر ہو، جب قرآن مجید کے حکم کو نافذ کیا جا رہا ہو تو پھر ترس نہیں کھانا، یعنی اللہ کے حکم کے معاملے میں کوئی ترس نہیں ہے، پھر تو جو حکم ہے وہ نافذ العمل ہوگا۔ پھر اللہ نے ایک شرط یہاں پر بیان فرمائی، ان کنتم تؤمنون باللہ، یعنی یہ سب جو تمہیں کہا گیا ہے اگر تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، ان کنتم، ان شرطیہ ہے، کنتم میں اسم انتم، تؤمنون فعل مضارع، انتم اس کا فاعل، ان کنتم تؤمنون اگر تم ایمان رکھتے ہو، متعلق بن رہا ہے باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، جواب شرط محذوف ہے، لیکن یہ جملہ، یہ جو شرط آیا یہ پچھلی بات کی تاکید کے لیے، الزانیۃ والزانی فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، لام امر ہے یہ، یعنی اب امر دیا جا رہا ہے، امر ہے، حکم ہے کہ ایسا کرنا چاہیے۔ وَلْيَشْهَدْ، شاہد یشہد، اس کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہو کے، یعنی بیسیکلی کسی منظر کا مشاہدہ کرنا۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ، اب طائفۃ جماعت ہو گئی، من المؤمنین، یہ اس طائفہ کی صفت ہو گئی تو مرکب توصیفی ہے، یعنی مومنین کی ایک جماعت، ایک گروہ ان دونوں کے عذاب کا مشاہدہ کرے۔ عذابہما یہ مفعول بن گیا یشہد کا، تو یشہد کے لیے جو فاعل ہے وہ یہ، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ طائفۃ المؤنث ہے اور یشہد یہ مذکر کا صیغہ ہے، تو جب فاعل اور فعل کے درمیان میں کوئی اور چیز آ جائے تو پھر واحد مؤنث واحد مذکر دونوں ہی آ سکتے ہیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی مومنوں میں سے ایک گروہ کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کو سزا جو دی جا رہی ہے اس کا مشاہدہ کریں، ان کو دیکھیں۔ آگے چلتے ہیں جی، پھر اللہ نے فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، الزانی یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے جملہ، لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بتاتا ہوں کہ الزانی تو ہو گیا مبتدا، ینکح نکح ینکح، یہ باب داربا سے آتا ہے، نون کاف ہا مادہ، لا نفی ہے، الا تاکید کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ لا اور الا کو چھپائیں تو جملہ کیا بنتا ہے، الزانی ینکح زانیۃ او مشرکۃ، تو زانیۃ مشرکۃ یہ دونوں مفعول بن رہے ہیں، ینکح کے ینہو کا ہوا فاعل جو الزانی کی طرف جا رہا ہے، یعنی لا اور الا کو چھپائیں تو ترجمہ کیا بنتا ہے کہ زانی زنا کرنے والی عورت یا مشرکہ عورت سے ہی نکاح کرتا ہے، لیکن لا اور الا لا کے اس پہ تاکید ڈالی گئی ہے کہ زانی نہیں نکاح کرتا سوائے اس کے کہ زانیہ سے یا مشرکہ سے۔ اس سے مراد یہ ہے، اسے ایسا مراد نہیں ہے کہ کوئی زانی ہے وہ جس سے نکاح کر رہا ہے تو وہ زانیہ ہی ہے، نو، اٹ مینز کہ جو زانی ہے، جو زنا کرنے والا ہے، جو بدکار ہے، جب وہ نکاح کرتا ہے یا نکاح کے لیے کسی عورت کو پسند کرتا ہے تو وہ اسی طبیعت کی ہوتی ہے،
اسی لیے ان کے دل جو ہے آپس میں میچ کر جاتے ہیں. یعنی یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایک نیک عورت اور ایک بدکار مرد یا نیک مرد اور بدکار عورت دونوں کا آپس میں ایک دلی تعلق قائم ہو جائے. اٹ از ناٹ پاسبل. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ. پھر اللہ نے فرمایا وَالزَّانِيَةُ، اب یہاں مبتدا، پہلے مذکر کا تذکرہ ہوا مؤنث کا، اور زنا کرنے والی عورت لا ينكحها، یہ بھی بالکل وہی ترتیب ہے کہ لا اور الا دونوں تاکید کے لیے آئے ہیں. سو ينكحوا میں ہوا فاعل، ہاں مفعول جو زانیہ کی طرف واپس چلا گیا. زانن ایکچولی اس کا سوری یہ ہوا نہیں بلکہ یہ زانن ہی فاعل ہے، اسم منقوص کا صیغہ اسم الفاعل کا، کہ لا ينكحها الا زانن او مشرکن، یعنی زنا کرنے والی عورت سے زانی مرد یا مشرک کے علاوہ اور کوئی شادی نہیں کرتا، یعنی وہی ان کو کریں گے. وحرم ذلك على المؤمنین، اور یہ بات یعنی اس طرح کا جو نکاح ہے وہ مومنین پر حرام قرار دیا گیا ہے. حرمہ مجہول کا صیغہ باب تفعیل، ذالک نائب الفاعل حالت رفع میں ہے، یہ نائب الفاعل ہے. وحرم ذالک، اور یہ جو بات بیان کی گئی ہے کہ مومنین پر حرام ہے، یعنی مومنین کے لیے یہ ناپسندیدہ ہے کہ وہ ایسا عمل کریں کہ زانی مرد زانیہ عورت سے یعنی پہلے تو یہ کہ زنا کرنا ہی غلط ہے، لیکن جب نکاح کی باری آئے جو کسی شریف عورت کو یا نہیں، یہ اس کے لیے لائق تحسین نہیں ہے کہ وہ کسی زانی مرد سے شادی کرے، اور نہ ہی کسی نیک مرد کو یہ قابل تحسین ہے کہ وہ کسی زانی عورت سے شادی کرے. تو یہاں پہ علماء کا قول ہے کہ یہ حرم ذالک علی المؤمنین، یعنی اٹ از ناٹ کہ بالکل ہی اگر ایسا نکاح ہو گیا تو وہ باطل ہے، ایسا نہیں ہے. نکاح ہو گیا لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ اس قسم کا نکاح ہو. تو آگے ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوا 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون. والذین یہ اس میں موصول ہو گیا، جس کا مطلب یہ مبتدا بن رہا ہے. یرمون المحصنات، رما یرمی، را میم یا مادہ، اس کا مطلب بیسیکلی تو ہوتا ہے پھینکنا، لیکن یہ ایک الزام لگانے کی میننگ بھی آتا ہے، کسی پہ الزام لگانا. یرمون فعل مضارع ہم فاعل، اور وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں کس پر؟ محصنات، یہ مؤنث حالت نصب میں مفعول ہے یرمون کا. محصنتن، محصنتن ایسی عورت جو اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرنے والی ہے، یعنی اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے والی ہے، اسے محصنتن کہتے ہیں. والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو نیک یعنی پاک عورتوں پر جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ان پر الزام لگاتے ہیں. ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر کیا ہے کہ وہ 4 گواہوں کو بھی لے کر نہیں آتے، یعنی 4 گواہ بھی پیش نہیں کرتے الزام لگانے کے بعد. لم فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، نون یہاں سے ڈراپ ہو گیا. اتا یاتی آنا، اور جس کو لے کر آنا ہوتا ہے وہ با حرف جر سے ہوتا ہے، اس کا مطلب فعل لازم جو ہے وہ متعدی بن جاتا ہے. لم یاتوا بأربعة شہداء، یہ مرکب اضافی ہے کہ 4 گواہ، کہ وہ 4 گواہ بھی نہیں لے کر آتے. پس فجلدوہم 80 جلدہ. سو یہ الذین یہاں مبتدا بن رہا تھا، یہ جملہ اس کی خبر نمبر 1 ہے. لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، یہ اس کی خبر نمبر 2 ہے. واولئک هم الفاسقین، یہ اس کی خبر نمبر 3 ہے. تو یعنی یہ 3 خبریں پھر اس کی آ رہی ہیں. سو فجلدوہم 80 جلدہ، پچھلی بات ہے فجلدو، تم سب کوڑے مارو، انتم فاعل، امر کا صیغہ، ہم مفعول، ان سب کو کتنا؟ 80، 80 جلدتن، یہ اس کی تمییز بن کر آ رہا ہے اسی لیے نصب میں ہے کہ انہیں 80 کوڑے مارو. ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو. لا نہیں کا، تقبلو، قبل یقبلو، باب سمیہ سے قبل یقبلو، تقبلو، انتم امر کا صیغہ نہیں کا صیغہ ہے، تقبلو. لا تقبلو، قاف با لام، باب سمیہ سے. سو لا تقبلو، ہرگز قبول نہ کرو، لہم، ان کے لیے، شہادتاً، گواہی کو، مفعول ہو گیا، ابداً یہ ظرف بن گیا تاکید کے لیے، مستقبل میں ہمیشہ کے لیے. یعنی ایسے آدمی
جو کسی پر کسی نیک عورت پر الزام لگا دیں اور وہ 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو اب ان کی گواہی ہمیشہ کے لیے قبول نہیں ہوگی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أُولَٰئِكَ مبتدا فاسقون خبر. ہم جو ہے یہ ضمیر فصل ہے جو حصر کا مفہوم پیدا کرنے آئی ہے کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہی فاسق ہیں، وہی فسق کرنے والے ہیں. تفسیر میں ان آیات کی کو ضرور سنیے گا، وہاں پر اس کی وجوہات لکھی ہوئی ہیں. آگے اللہ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، یعنی انہوں نے الزام لگا دیا، اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی. اب استثناء دیا جا رہا ہے ان فاسقین میں سے کہ ان میں سے کن کو مستثنیٰ ملے گا. الذین تابوا پھر مبتدا بن گیا تابو میں توبہ کرنا، تابو فعل ماضی ہم فاعل، بعد ذالک ذالک مجرور ہے بعدی کا مضاف الیہ بننے کی وجہ سے، ذالک وہ ہے کہ جو انہوں نے عمل کیا. سو الا الذین تابوا من بعد ذالک، سوا ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، واصلحوا اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. اصلح یصلح یعنی ان کو 80 کوڑے بھی پڑ چکے، اس کے بعد بھی ویسے ان کی گواہی قبول نہیں ہونی تھی، لیکن ان کی اگر انہوں نے توبہ کر لی کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، تو اب یہ ہے کہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے. وَأَصْلَحُوا اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. اصلح یصلح اصلاح کرنا، فعل ماضی ہم فاعل، صاد لام ہا مادہ، وَأَصْلَحُوا اور انہوں نے اصلاح کر لی. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ لفظ الجلالہ، اسم انا، غفور خبر، رحیم خبر ثانی، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. پھر اللہ نے فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور وہ لوگ الذین یرمون ازواجہم، کہ جو اپنی بیویوں پر الزام لگا دیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات آنے والی ہے. رما یرمی سیم وہی ہے، ازواجہم یہاں پر مفعول ہے، پہلے اور تھا محصنات تھا، یہاں پر اب ازواج آ گیا. اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگا دیتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء اور ان کے پاس کوئی گواہی بھی نہیں ہوتی. اب لم یہ فعل مضارع کے ساتھ آ کر ماضی کی طرف لے کے جاتا ہے، نفی کے میننگ کے ساتھ. یکن مجزوم ہو گیا، لہم شہداء، اب شہداء اسم یکن ہے اور یہ شبہ جملہ خبر. ولم یکن لہم شہداء اور ان کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے، الا سوائے اس کے کہ انفسہم، سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ میں. تو یہ انفسہم بدل ہے شہداء کا، یعنی اپنے نفس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی گواہ نہیں، یعنی وہ خود ہی گواہ ہیں اور ان کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا پس اب اس نتیجے میں کیا ہوگا؟ فشہادت احدہم مرکب اضافی، سو ان میں سے ایک کی گواہی 4 شہادات 4 شہادات کے برابر ہوگی، باللہ یعنی اللہ کی قسم کے ساتھ. فشہادت احدہم یعنی ان کی شہادت احدہم ان میں سے ہر ایک کی جو گواہی ہوگی وہ کس بات پر مبنی ہوگی؟ 4 شہادات 4 قسمیں باللہ اللہ کے نام پر، یعنی کہ وہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ 4 قسمیں کھائے گا اللہ کے نام پر. انہو اور وہ کیا کہے گا؟ انہو یہ وہ قسم آ رہی کہ وہ قسم کے طور پر کیا کہے گا؟ انہو لمن الصادقین، کہ وہ سچوں میں سے، یعنی کہ وہ سچا ہے، وہ جو الزام لگا رہا ہے وہ درست ہے. ہوا اسم انا من الصادقین، یہ شبہ جملہ خبر، لام مزاحلقہ مزید تاکید کے لیے. سو فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور 5ویں قسم کیا ہوگی؟ والخامسۃ اور 5ویں یہ ہوگی، اب یہ مبتدا ہے آگے خبر ہے جملہ پورا اس کا، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. ان حرف تاکید، لعنت اللہ اسم انہ ہو گیا، علیہ خبر، ان کان من الکاذبین ان شرطیہ ہے، کان من الکاذبین کانا کا اسم ہے ہوا، اور من الکاذبین یہ خبر کانا شبہ جملہ. سو ہوا کون ہے؟ وہی جو قسم اٹھا رہا ہے. والخامسۃ اور 5ویں یہ ہوگی ان لعنت اللہ علیہ، یعنی پورا جملہ خامسہ کی خبر بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر،
इनकान मिनल काज़िबीन, अगर वो झूठों में से है। तो ये इन शर्तिया का जो जवाब शर्त है वो महसूफ है। तो जी ये बहुत बड़ी कसम है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अल्लाह के नाम पर अल्लाह को गवाह बनाकर 4 कस्में खाना और 5वीं अपने ऊपर लानत डालना। सो तफसीर ज़रूर सुनिएगा इसकी। सो ये एक जो जिसे कहते हैं कि किसी पर इल्ज़ाम लगाना और फिर उसके बाद अच्छा, इसमें एक उलमा ने ये लिखा है कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी पर ये इल्ज़ाम लगाता है और वो गवाहियाँ नहीं लेकर आता, तो यहाँ तक भी यानी वो अपना दावा सच्चा कर रहा है, बेसिकली दावा साबित कर रहा है, लेकिन इस दावे की सूरत में उस औरत को तलाक तो हो जाएगी। अगली बात क्या है वो आगे पढ़ते हैं जी। तो अगली बात ये है कि वयद्रउ अनहल अज़ाब अन तशहद अर्बअ शहादातिन बिल्लाहि इन्नहु लमिनल काज़िबीन। अब चूंकि औरत पर इल्ज़ाम लगाया गया है, औरत ने यानी अब औरत ने अगर तो जिना किया है, ये इल्ज़ाम लगाना जिना का इल्ज़ाम, तो उसको वो 80 कोड़े पड़ेंगे। बेसिकली शादीशुदा के लिए तो रजम की सज़ा है, तो उसको रजम की सज़ा होगी। सो अब वो रजम की सज़ा से बचना चाहती है तो वो क्या करे? साफ ज़रा कि वो अगर तो उसने गुनाह किया है तो उसको कबूल करना होगा, और नहीं किया लेकिन उसके पास गवाह नहीं है, तो अब वो अपना दावा सच्चा कैसे साबित करेगी कि ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है? सो उसके लिए फिर क्या तरीका है कि वह यद्रउ अनहल अज़ाबा, दरा यद्रउ का मतलब होता है टल जाना, दरा यद्रउ बाब फतहा से। सो फेल मुजारे का सीगा है। इसका फ़ाइल क्या है? इसका फ़ाइल है अन तशहद अर्बअ शहादातिन बिल्लाहि। ये पूरा जुमला फ़ाइल है यद्रउ का, और अज़ाब मफ़ऊल है, अनहा मुतअल्लिक है। सो वह यद्रउ अनहल अज़ाबा, अज़ाब उससे टल सकता है किस सूरत में? अन तशहद अर्बअ शहादातिन बिल्लाहि, कि वो अल्लाह के नाम पर 4 कस्में खाए। अन यहाँ पे मस्दरिया है, तशहदा ये यानी मंसूब हालत में है। शाहिद यशहदु तो फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुअन्नस का सीगा, हिया इसका फ़ाइल है, इसका फ़ाइल हिया है, और ये पूरा जुमला फ़ाइल है यद्रउ का। तो अंत शहादा के वो गवाही दे अर्बअ शहादातिन बिल्लाहि, कि अल्लाह के नाम पर 4 वो कस्में खाए, तो फिर क्या है? उससे अजाब टल जाएगा। और वो कसम किस बात की खाए? वो क्या कसम खाए? इन्नहु लमिनल काज़िबीन, कि ये जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है ये झूठा है। हुआ इस्मु इन्ना मिनल काज़िबीन, खबर लाम मुज़ाहलका, कि ये झूठा है। काज़िबुन इस्मुल फ़ाइल का सीगा है, जमा मुज़क्कर सालिम का। फिर वल खामिसता, और 5वीं कसम ये हो, यानी ये अतफ है किस पर? अन तशहद अर्बअ शहादातिन बिल्लाहि इन्नहु लमिनल काज़िबीन व तशहदल खामिसता, व तशहदल ये अतफ है इस पर कि अर्बआ तो ये हो गई, इसलिए ये हालत नसब में है। वल खामिसता, और 5वीं क्या हो? अन्न गज़बल्लाहि अलैहा इन काना मिनस सादिकीन। अन्ना हर्फ ताकीद, गज़बल्लाहि ये इस्मु इन्ना बन गया, अलैहा खबर इन्ना बन गया कि अन्न गज़बल्लाहि अलैहा, कि अल्लाह का गज़ब हो उस पर, उस मुअन्नस पर। इन शर्तिया काना मिनस सादिकीन, के इल्ज़ाम लगाने वाला अगर सच्चों में से है। हुआ इसका इस्म काना मिनस सादिकीन, ये खबर काना बन गया। तो ये बात है। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, लौला अगर ना होता, लौ अगर ला नहीं, अगर ना होता, फ़ज़लुल्लाहि अल्लाह का फ़ज़ल, व रहमतुहु और उसकी रहमत, अलैकुम तुम सब पर, व अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीमुन, अल्लाह लफ्ज़ुल जलाला इस्मु इन्ना, तव्वाबुन खबर, हकीमुन दूसरी खबर कि अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला है, बहुत हिकमत वाला है। सो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अल्लाह ताला इन गुनाहों, इन बीमारियों, इन ख़राबियों से बचाए, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कि ताकि हम यानी हम और तमाम उम्मत जो है वो इन मसाइल से बच सके। जी तो ये 10 आयात थी। आइए इनकी तफसीर देखते हैं कि तफसीर में मामलात क्या हैं, वो क्या बातें थीं कि ये आयात नाजिल हुई। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इरशाद बारी ताला है सूरतुन अंज़लनाहा, ये एक ऐसी सूरत है जिसे हमने नाजिल किया। इसका ये मानी नहीं कि दूसरी सूरतों को अल्लाह ने नाजिल नहीं किया, बल्कि ये फरमाया कि इस सूरत के साथ ख़ास एहतमाम किया गया है और तवज्जो दिलवाई गई है। जना की हद का बयान बताया गया है कि अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिम मिअत जल्दा, यानी दोनों को क्या है 100 कोड़े मारो।
اس آیت کریمہ میں زانی کی حد کو بیان کیا گیا. اس مسئلے میں تفصیل ہے کہ زانی یا تو کنوارا ہوگا یعنی اس نے شادی نہیں کی ہوگی, یا وہ محسن ہوگا, اور محسن سے مراد وہ ہے جس نے نکاح صحیح میں مباشرت کی ہو اور وہ آزاد ہو, بالغ اور عاقل ہو. اگر وہ کنوارا غیر شادی شدہ ہو تو اس کی حد 100 درے ہے, جیسے کہ آیت کریمہ مذکورہ. علاوہ ازیں اسے اپنے شہر سے جلا وطن بھی کر دیا جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ان 2 اعرابیوں کے بارے میں روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور ان میں سے ایک نے عرض کی کہ اللہ کے رسول, میرا یہ بیٹا اس شخص کے ہاں مزدوری کرتا ہے اور اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا ہے, تو میں نے اپنے بیٹے کے فدیے میں سے 100 بکری اور 1 باندی دی ہے. میں نے جب اہل علم سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کی سزا 100 درے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے, اور اس عورت کی سزا رجم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, والذی نفسی بیدہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ الولیدۃ والغنم رد علیک وعلبدک جلد 100 وتغریب عام وغد یا انیس الی امرأۃ ھذا فإن اعترفت فرجمها. یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی, یعنی کہ مجھے والذی نفسی بیدی, اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لأقضین بینکما بکتاب اللہ, کہ میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ کروں گا کہ وہ جو اس نے یعنی باندی اور بکریاں ہیں کہ وہ تجھے واپس مل جائیں گی, اور تیرے بیٹے کو 100 دروں اور 1 سال کی جلاوطنی ہوگی. انہیں اس خاندان اسلم کا ایک شخص ہے کہ تم اس شخص کی بیوی کے پاس جاؤ, اور اگر وہ اعتراف کر لے تو اسے رجم کر دو. انیس و سعود کے پاس گئے, اس نے اعتراف کر لیا اور اسے رجم کر دیا گیا. کنوارے اور شادی شدہ زانی مرد و زن کی سزا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ زانی اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کی سزا جلا وطنی کے ساتھ 100 کوڑے ہے, اور اگر وہ محسن ہو یعنی اس نے نکاح صحیح میں مباشرت کی ہو اور وہ آزاد, بالغ اور عاقل ہو تو اس کی سزا رجم ہے. امام مالک نے روایت کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا, اما بعد لوگو, اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی, اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر آیت رجم کو بھی نازل فرمایا تھا جسے ہم نے پڑھا اور یاد رکھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا. مجھے ڈر ہے کہ امتداد زمانہ کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو کتاب اللہ میں آیت رجم کو نہیں پاتے, تو وہ ایسے فریضے کو ترک کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا. کتاب اللہ کے مطابق رجم کی سزا اس شخص کے لیے برحق ہے جو شادی شدہ مردوں اور عورتوں میں سے زنا کرے بشرطے کہ شہادت موجود ہو یا حمل ظاہر ہو جائے یا مجرم اپنے جرم کا اعتراف کر لے. حدود نافذ کرنے میں ترس نہ کھاؤ. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. یہاں اللہ کے دین سے مراد اللہ کا حکم ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کہ حکم کے نافذ کرتے وقت تم دونوں کو ان پر رحم نہیں آنا چاہیے. لوگوں کی موجودگی میں حد قائم کرنا. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور چاہیے کہ دونوں کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو. جو زنا کرنے والے جوڑے کو لوگوں کی موجودگی میں کوڑے مارے جائیں تو یہ ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے بلیغ اور گناہ چھوڑنے میں زیادہ مفید ہوگی, کیونکہ لوگوں کی موجودگی میں ان کے لیے زجر و توبیخ اور ذلت اور رسوائی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ زانی بدکار عورت یا مشرک عورت ہی سے وطی کرتا ہے, یعنی ان کے ارادہ زنا کے بارے میں اس کی بات تو یا تو زانی اور نافرمان عورت ہی مانتی ہے یا مشرک عورت جو زنا کو حرام نہیں سمجھتی. اسی طرح وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ, اور زانی عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک مرد, یعنی زانی عورت سے زانی اور عاصی مرد ہی وطی کرتا ہے یا جو مشرک جو اسے حرام نہیں سمجھتا. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ بدکار سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ٹھہرایا گیا ہے. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. زنا کرنے والے عورت کو زنا کرنے یا مشرک مرد سے کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا, اور یہ بدکار سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا ينكح الزاني المجلود الا مثله, وہ زانی جسے کوڑے لگ چکے ہوں اپنے جیسی عورت کی کسی عورت سے ہی شادی کرے گا. حد قذف کا بیان. اس آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ اگر کوئی شخص پرہیزگار یعنی آزاد بالغ پاک باز عورت پر
پر عیب لگا دے تو اسے درے مارے جائیں، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی پرہیزگار مرد پر ایسا الزام لگائے تو اسے بھی درے مارے جائیں۔ البتہ اگر بہتان لگانے والا شخص اپنی بات کی تصدیق کے لیے گواہ پیش کر دے تو اس پر سے حد ساقط ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر بہتان لگانے والا اپنی بات کی تائید میں گواہ پیش نہ کر سکے تو اس پر 3 باتیں واجب قرار دی جائیں گی، اسے 80 درے مارے جائیں گے، اس کی شہادت کو ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا جائے گا اور اسے بد کردار قرار دے دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے نزدیک بھی عدل نہیں ہوگا۔ بہتان بازی کرنے والے کی توبہ۔ ارشاد باری تعالیٰ، مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی، اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ بھی بڑا بخشنے والا ہے۔ اس استثناء کا تعلق دوسرے اور تیسرے جملے سے ہے، کیونکہ درے مارنے کے حکم پر تو عمل ہو چکا، خواہ وہ توبہ کرے یا اپنے بہتان پر اصرار کرے۔ اس کے بعد اس کے لیے بلا اختلاف کوئی حکم نہیں، اگر وہ توبہ کرے تو اس کی شہادت مقبول ہوگی اور اس سے فسق کا حکم ختم ہو جائے گا۔ لعان کا بیان۔ اس آیت کریمہ میں میاں بیوی کے لیے کشادگی، نجات اور مصیبت سے نکلنے کا رستہ ہے، اور یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے اور اس کے لیے گواہ پیش کرنا مشکل ہو تو وہ حکم الہی کے مطابق اپنی بیوی سے لعان کرے۔ لعان کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو امام کے پاس لائے اور اپنے بہتان کا دعویٰ کرے، اور 4 گواہوں کے مقابلے میں امام اس سے 4 قسمیں لے۔ انہ لمن الصادقین، بے شک وہ سچوں میں سے، یعنی اپنے اس بہتان پر جو زنا کے طور پر اس نے اپنی بیوی پر لگایا ہے۔ اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ جب وہ اس طرح 5 قسمیں اٹھا لے گا تو اس سے اس کی بیوی بائنہ ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور اسے اس کا مہر دینا ہوگا، اور اس کی بیوی پر زنا کی حد قائم کی جائے گی، اور اس سے یہ حد ساقط نہیں ہوگی الا یہ کہ وہ بھی جواب میں لعان کر دے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 4 قسمیں کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے، یعنی اس نے بہتان باندھا ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین۔ غضب کا بطور خاص اس لیے تذکرہ کیا گیا کہ اکثر و بیشتر صورتوں میں کوئی شخص اپنی بیوی کو اسی وقت ذلیل و رسوا کرتا ہے اور اس پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے جب وہ سچا ہو اور الزام لگانے میں معذور ہو، اور یہ عورت بھی جانتی ہو کہ اس الزام لگانے میں سچا ہے، اس لیے اس کے بارے میں 5ویں قسم یہ قرار دی گئی کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو، اور وہ مغضوب علیہ وہ ہوتا ہے جو حق بات کو جاننے کے باوجود اس سے اعراض کرتا ہے۔ یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ اگر مرد جب قسم کھا رہا ہے تو اس نے کیا کہنا ہے کہ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ، کہ وہ یہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر لعنت ہو۔ لیکن اگر عورت یہ کہے گی کہ یہ جھوٹا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ان غضب اللہ علیہ، یعنی بات کو بدلا گیا ہے۔ میری بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی پر الزام، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی اٹھ کر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگا دے۔ اٹ از اے بگ میٹر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الزام جب یہاں تک پہنچا ہے تو کچھ وجوہات موجود ہیں تبھی وہ یہاں تک پہنچا ہے، کیونکہ اس الزام کے نتیجے میں اس کی اپنی ذات بھی جاتی ہے، اس کی اپنی شرافت یعنی اس کی اپنی لائف افیکٹ ہوتی ہے، اس کے اپنے معاشرے پہ اس کے افیکٹ آتے ہیں، تو وہ یہ سب کچھ برداشت کرنے کو تیار ہے کیونکہ اس سے وہ بات ہضم نہیں ہوئی جو اس نے دیکھی۔ اب وہ اس عورت کو سزا دلوانا چاہتا ہے۔ یہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں لوگ کہ بھئی وہ اسے طلاق کیوں نہیں دے سکتا، وہ طلاق دے دے، جان چھڑا ختم۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے تابع تھی، اس نے خیانت کی ہے، اب وہ اس کو سزا دلوانا چاہتا ہے، تو سزا اسلام نے رکھی ہے کہ ٹھیک ہے وہ اس پہ آ کے لعان کر دے۔ اور اگر عورت اگر عورت مان لے کہ اس نے یہ کام کیا تو اس کو رجم کی سزا ہوگی، اور اگر وہ نہیں مانتی یعنی وہ پھر آگے سے جواب دیتی ہے تو وہ رجم سے زیادہ خطرناک کام ہے، وہ یہ ہے کہ ان غضب اللہ علیہ، یہ اس رجم سے زیادہ مشکل امر ہوگا۔ دیکھیں رجم کی صورت میں تو اس کو سزا مل گئی اور اس کے کھاتے سے جو گناہ تھا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کو اس کا بدلہ مل چکا ہے۔ لیکن اگر وہ انکار کر دیتی ہے اور وہ آگے بات کنٹینیو ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر ڈبل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے ساتھ اپنے لطف و کرم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے تنگی سے نکلنے کے لیے رستہ بنا دیا اور مشکل کو آسان فرما دیا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم حرج میں مبتلا ہو جاتے اور بہت سے امور و معاملات میں تمہیں بڑی مشکل پیش آتی، یعنی اگر یہ باتیں اس طرح سے تشریحاً موجود نہ ہوتی اور یہ ہمارے سامنے ایسے واقعات آتے تو ان کا رزلٹ کیا ہوتا، ان کو کیسے حل کیا جاتا۔ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا۔ آیت لعان کا سبب نزول، امام احمد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
جو سورہ نور کی ابھی ہم نے تلاوت کیا، تو سید الانصار سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا یہ آیت کریمہ اسی طرح نازل ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الانصار الا تسمعون الی ما یقول سیدکم، اے گروہ انصار کیا تم سن رہے ہو کہ تمہارے سردار کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول انہیں ملامت نہ کریں، یہ بہت غیور آدمی ہیں، انہوں نے ہمیشہ باقی عورتوں سے شادی کی اور شدت غیرت کی وجہ سے اپنی کسی بیوی کو بھی کبھی طلاق ہی نہیں دی، اور ہم میں سے کسی شخص نے یہ جرت کی ہو کہ ان کی بیوی سے شادی کر لے۔ سعد نے عرض کی اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ حق ہے اور اللہ کی طرف سے نازل کیا ہے، لیکن مجھے اس بات سے تعجب ہے کہ اگر میں اس کمینی عورت کو دیکھوں کہ اس کی رانوں کے درمیان ایک شخص بیٹھا ہو تو جب تک 4 گواہ نہ لے آؤں مجھے اسے ڈرانے دھمکانے اور دور ہٹانے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جب تک میں 4 گواہ لے کر آؤں گا تو وہ اپنی ضرورت پوری کر کے جا چکا ہوگا۔ راوی کا بیان ہے کہ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حلال بن امیہ آئے اور یہ ان 3 میں سے تھے جن کی غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی توبہ قبول کی گئی تھی۔ وہ اپنی زمین سے عشاء کے وقت اپنے گھر میں آئے اور انہوں نے اپنی بیوی کے پاس ایک مرد کو دیکھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، مگر وہ طیش میں نہ آئے حتیٰ کہ صبح ہو گئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر و عرض کرنے لگا اللہ کے رسول میں عشاء کے وقت اپنی بیوی کے پاس آیا تو میں نے اس کے پاس ایک مرد کو پایا، میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے انہیں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور یہ آپ کو بہت ناگوار بات محسوس ہوئی۔ اتنے میں انصار بھی جمع ہو گئے، انہوں نے کہا سعد نے جو بات کی اس کی وجہ سے ہم آزمائش میں مبتلا ہو گئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال بن امیہ کو ماریں گے اور لوگوں میں ان کی شہادت کو باطل قرار دیں گے۔ یہ سن کر ہلال کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے مشکل سے نکلنے کا رستہ ضرور پیدا فرمائے گا۔ ہلال نے یہ بھی عرض کی اللہ کے رسول میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جو بات کی وہ آپ کو بہت ناگوار محسوس ہوئی ہے، لہٰذا لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں بالکل سچا ہوں۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ اسے مارنے کا حکم دیں۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرما دی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو صحابہ کرام سے آپ کے چہرہ اقدس کے تاثرات سے پہچان لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع نے آپ سے الگ تھلگ ہو گئے حتیٰ کہ آپ وحی سے فارغ ہو گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے 4 شہادتوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول وحی کی یہ کیفیت جب ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا ابشر یا ہلال قد جعل اللہ لک فرجا و مخرجا، ہلال تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشادگی اور مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دیا ہے۔ ہلال نے عرض کی مجھے اپنے رب تعالیٰ سے یہی امید تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلوا الیہا، اس عورت کی طرف پیغام بھیجو اور اسے بلاؤ۔ انہوں نے اسے پیغام بھیجا تو وہ آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال اور دونوں کو آیت اعلان پڑھ کر سنائی، انہیں نصیحت کی اور فرمایا کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہت سخت ہے۔ ہلال نے عرض کی اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول میں اس کے بارے میں بالکل سچ کہتا ہوں۔ اس کے جواب میں اس عورت نے کہا ہلال نے جھوٹ بولا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاعنوا بینہما، ان دونوں کے مابین لعان کرا دو۔ ہلال سے کہا گیا تم قسم کھاؤ تو اس نے 4 بار قسم کھا کر کہا کہ وہ سچا ہے۔ 5ویں قسم کا وقت آیا تو ہلال سے کہا گیا ہلال اللہ سے ڈر جاؤ، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے اور یہ 5ویں قسم تم پر عذاب کو واجب قرار دے گی۔ انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ مجھے اس کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا جیسا کہ اس کی وجہ سے اسی نے مجھے کوڑے بھی نہیں لگوائے۔ اس کے بعد انہوں نے 5ویں قسم کھائی کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر اس عورت سے کہا گیا کہ تم اللہ کی 4 قسمیں کھاؤ، یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں قسم کے وقت اس سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے۔ یہ 5ویں قسم تمہارے لیے اللہ کی قسم میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی، اور اس نے 5ویں قسم بھی کھا لی۔ اگر وہ اس کا خاوند سچا ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب ہو۔ اس طرح لعان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو الگ کر دیا اور فیصلہ فرمایا کہ اس کے بیٹے کو باپ کی طرف منسوب نہ کیا جائے اور اس عورت پر اس کے بیٹے کی وجہ سے الزام نہ لگایا جائے، اور نہ اس کے بیٹے پر الزام لگایا جائے کہ جس نے اس عورت یا اس کے بیٹے پر الزام لگایا تو اسے حد لگائی جائے گی۔ آپ نے یہ فیصلہ فرمایا اب ہلال کے ذمے اس عورت کی رہائش اور خوراک نہیں ہے کیونکہ دونوں میں طلاق اور وفات کے بغیر جدائی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے ایسے بچے کو جنم دیا جس کا رنگ زرد سرخی مائل اور جو باریک سرین اور باریک پنڈلیوں والا ہو تو وہ ہلال کا بیٹا ہوگا، اور اگر اس نے ایسے بچے کو جنم دیا جس کا رنگ گندمی، بال گھنگریالے، اعضاء بڑے اور چوڑے اور سرین موٹے اور پنڈلیاں بھری ہوں تو وہ اس کا ہوگا جس سے بدکاری کا الزام اس پر ٹھہرایا گیا ہے۔ پھر اس عورت نے واقعی ایسے بچے کو جنم دیا جس کا رنگ گندمی، بال گھنگریالے، اعضاء بڑے اور چوڑے، سرین موٹے اور پنڈلیاں بھری ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا الایمان لکان لی ولہا شأن، اگر اس نے قسمیں نہ کھائی ہوتی تو میں اس کے ساتھ خاص سلوک کرتا۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ پیدا ہونے والا یہ بچہ جب بڑا ہوا تو یہ اپنے شہر کا امیر تھا اور باپ کی بجائے ماں کی طرف منسوب کر کے بلایا جاتا تھا۔
جی تو ایک صحابی جب قسم کھانے لگے ہیں تو ان کو پتہ تھا کہ وہ کیا قسم کھا رہے ہیں، وہ قسم جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ خیر یہ اللہ تعالیٰ کی اس امت پر رحمتیں اور کرامتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح سسٹم اس امت کو دیا ہے، سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔